دینے والی صفت اللہ پاک عطا فرمائے۔ بغداد کا واقعہ جی، بغداد کے گاؤں میں نا ایک آدمی رہتا تھا، شیخ عبداللہ اس کا نام تھا۔ کیا نام ہے؟ شیخ عبداللہ دا مطلب ہے مسلم شیخ۔ مسلم شیخ سمجھتے ہو جی؟ موچیوں کا وہ کام کرتا تھا، موچی، جتیاں سلائی کرنی۔ دل وچ خیال آیا کہ یار میں حج کر لوں۔ کیا کروں؟ وہ پیسہ جوڑتا رہا، تھوڑا تھوڑا کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اس وقت اگر 4000 روپیہ بن جائے نا، کتنا جی؟ تو پیدل حج بندہ کر لیتے۔ اس وقت لوگ بڑے پیدل حج کرتے تھے، اب تو شوق نہیں رہا، کم شوق ہے۔ پیدل حج کتنے دن لگتے تھے؟ 6 مہینے۔ کتنے مہینے؟ جوڑتا 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 ارادہ کرتا رہا جوڑ کے 4000 روپیہ بن گیا۔ انسان جب نیکی کا ارادہ کرے اللہ ثواب بنا دیتا ہے۔ اللہ کی ذات کیا بنا دیتا ہے؟ ثواب بن گئے۔ 4000 بن گیا، تیاری ہو گئی جی۔ تو یہ شیخ عبداللہ کہتا ہے میں نے 4000 لیے، ایک قافلے کے ساتھ مل گیا، ہمارا ایک قافلہ بن گیا۔ ہم بغداد شہر میں آئے، جو ہمارا امیر تھا اس نے کہا بھئی یار راستے میں 100 چیزیں ہمیں ضرورت پیش آئے گی سامان کی، تو جاؤ بازار سے جا کے کیا لے لو؟ سامان لے لو، راستے میں پھر لوگوں سے مانگنا نہیں پڑے گا، اپنا سامان ہوگا، ہمارا چیزیں اپنی ہوگی۔ شیخ عبداللہ کہتا ہے میں 4000 لے کے بازار کی طرف چل پڑا۔ کیا دیکھتا ہوں؟ ایک عورت بیٹھی ہے، اس کے سامنے مردہ جانور ہے، مردہ، اور اس مردہ جانور کے جسم کے ٹکڑے کاٹ کے نا اپنے تھیلے کے اندر رکھ رہی، اوپر اس نے چادر ڈالی ہوئی اپنے۔ میری نظر اس عورت پہ پڑ گئی، مجھے تو اپنا حج بھول گیا۔ یہ عورت میری آنکھوں کے سامنے مردہ جانور کا گوشت کاٹ کے تھیلے میں ڈال رہی ہے۔ وہ عورت تھیلے میں ڈال کے چل پڑی، میں اس کے پیچھے کہتے ہیں کہ ایک بستی کے اندر وہ گئی جو غریبوں کی بستی تھی، اور میں بھی اس کو پتہ کوئی نہیں تھا کہ میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے، کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ ایک گھر میں داخل ہوئی جس گھر کا دروازہ بھی نہیں تھا، خستہ حالت، پرانا گھر، جیسے غریبوں کے بیچارے گھر ہوتے ہیں۔ وہ دروازے میں انٹری ہوئی نا اس کی، تو وہ اپنی بچوں کو کہتی ہے جلدی آؤ، آج تمہارے لیے میں گوشت لے کے آئی ہوں۔ شیخ عبداللہ کہتا ہے میں پیچھے آ رہا تھا، میں نے یہ باتیں سن لی، میں نے اس عورت کو کہا رک جا، یہ کیا کر رہی ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ یہ تو نے کیا کر رہی ہے؟ یہ تو مردار گوشت بچیوں کو کھلانے لگی ہے، ماجرا کیا ہے؟ ذرا بتا تو صحیح۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آج کبھی ہم نے اپنے محلے میں کسی بندے کی خبر لی ہے؟ دور کی چھوڑ یار، اپنے ٹون میں کبھی خبر لی ہے پڑوسی کی، محلے والے کی، کہ آیا رات اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا؟ اپنے گھر کی تو ہمیں فکر ہے، دوسرے گھروں کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ شیخ عبداللہ کہتا ہے میں نے اس عورت سے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں بیوہ عورت ہوں، یہ بچیاں یتیم ہیں، کھانے کے لیے ہمارے گھر میں کچھ نہیں، بیٹا کوئی نہیں، میں باہر گئی ہوں کام کرنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں، لیکن ماحول اچھا نہیں تھا، میں گھر بیٹھ گئی۔ میں روزانہ بیٹیوں کو کہتی ہوں میں ابھی جا رہی ہوں تو شام کو کھانے کے لیے کوئی چیز لاؤ۔ آج 3 دن ہو گیا، کتنا دن ہے جی؟ میری بچیاں بھوکھی ہیں، میں خالی ہاتھ روز آ جاتی ہوں، بہانے بناتی ہوں، کال۔ آج 3 دن تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ یار مجبوری پہ تو حرام کھانا بھی کیا ہے، مردار کھانا بھی کیا ہے، جائز ہے۔ اب اور تو صورتحال ہے کو نہیں، چلو یہی گوشت لے جاتی ہوں۔ شیخ عبداللہ کہتا ہے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، میں نے اس کو کہا یہ گوشت باہر پھینک کیا، اور ادھر بیٹھو میں ابھی آیا، بس پھر بازار آیا، میں نے 2000 کا راشن پانی لیا، کچھ پکا ہوا تیار شدہ کھانا اور کچھ راشن پانی
لے کے میں آ کے اس عورت کو دے دیا. میں نے اس کو کہا کہ یہ جلدی کھلا، اپنی بچوں کو خود بھی کھا، اور باقی 2000 بچ گئے. کتنے؟ 4 تھے نا جی. 2 میں نے ان کو دے دیا. 2 جو بچ گئے نا، میں نے اس کی والدہ کو کہا کہ یہ تو لے لے اور اس کے ذریعے کاروبار کر لینا. خدا کی قسم ہے کبھی ایسا کر کے دیکھو یار، تیری روزی میں برکت نہ آئے نا، اور تجھے خوشی ایسی نصیب ہوگی کہ یہ ساری خوشیوں پہ بھاری ہو جائے گی. ایسا کر کے تو دیکھ. کہتے ہیں شیخ عبداللہ کہ میں پیسے کتنے دے دیتے اس عورت کو؟ 4000 میرے پاس تھے حج کے، میں نے اس کو دے دیے. جب واپس آیا نا تو قافلہ میرا حج پہ روانہ ہو گیا. اب شرم کے مارے میں واپس گاؤں بھی نہیں گیا. ظاہری بات ہے لوگوں نے باتیں کرنی تھی، تیرا پیسہ حلال دا کوئی نہیں، تینوں رب قبول نہیں کیتا. جیسے آج ہمارے باتیں ہوتی ہیں، کوئی حج عمرے سے واپس آ جائے نہ ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تین قبول نہیں کیتا بھائی، بلاوا تیرا نہیں آیا، تیرا پیسہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ویسا ہوگا. شیخ عبداللہ کہتا ہے اسے ڈر دی وجہ تو میں واپس گاؤں نہیں گیا، وہیں شہر کے اندر مزدوری کرنے لگ گیا. اور میں نے سوچا کہ جب میرا قافلہ واپس آ جائے گا نا حج کر کے، اس کے ساتھ مل کے آ جاؤں. کسی کو کیا پتا کہ میں حج کر کے آیا ہوں یا انتظار میں بیٹھ گیا. 6 مہینے کے بعد جب میرا قافلہ واپس آیا نا، جو حج پہ گیا ہوا تھا، تو میں جا کے نا ایک سے ملاقات کی. میں نے اس کو مبارکباد دی. کس بات کی؟ حج کی. شیخ عبداللہ کہتا ہے میں نے اس کو دیا نا تو وہ مجھے دے رہا ہے بھی تنو ہی مبارک ہو. میں دوسرے سے ملا ہوں، تیسرے کو، میں پورے قافلے والوں کو ملا ہوں، سارے مجھے بھی کیا دے رہے ہیں. شیخ عبداللہ کہتا ہے میں حیران، میں تو گیا ہی نہیں. چلو میں تو ان کو مبارکباد دے رہا ہوں، یہ تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ حج کر کے آئے. میں نے ایک کو پکڑا، میں نے کہا یار تم مجھے کیوں مبارکباد دے رہے ہو؟ میں تو حج پہ نہیں گیا. اس نے کہا یار خیر تو ہے، تو ہمارے ساتھ تھا. وہ دوسرے سے تیسرے، وہ سارے قافلے والوں نے کہا او یار عبداللہ، او یار جھوٹ نہ بول، تو ہمارے ساتھ تھا. انہوں نے کہا نہیں ہو بھائی، میں تھوڑے نال کوئی ناس، میں تمہارے ساتھ نہیں تھا. اس نے پھر سارا واقعہ سنایا. بھائی اس طرح میں تھا گیا بازار والے پاس سے، تو ایک عورت نظر آ گئی، وہ سارا اس نے واقعہ سنا. میں نے 4000 تو ادھر دے دیے، میں تو تمہارے ساتھ گیا ہی نہیں. قافلے والے نہیں مانے. انہوں نے کہا تو جھوٹ بول. اچھا تیری گال یقینی، تو جو ساڑھے نال آئے. رات ہوئی نا، سوئے، خواب کے اندر اسی شیخ عبداللہ، مسلم شیخ عبداللہ کو خواب کے اندر آمنہ کے لال کی زیارت ہو گئی. حضور علیہ السلام کی کیا ہوگی؟ جب مال ایسے دو گے نا تو آمنہ کا لال رات آئے گا ہی آئے گا. خواب میں زیارت ہو گئی حضور کی. اور یار اس سے بڑی سعادت کیا ہے خدا کی قسم مسلمان کے لیے کہ نبی کی زیارت ہو جائے. آپ علیہ السلام فرمایا شیخ عبداللہ آج جو سخاوت تو نے کی تھی نا، اس عورت بیوہ عورت کو جو تو نے دیا تھا، غریب گھر میں جو تو نے اپنا پیسہ دیا تھا، اللہ کو تیرا مال، تیری سخاوت بڑی پسند آئی ہے. یہ ہے یؤتی مالہ یتزکا، دیتا ہے اپنا مال تاکہ کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے. شیخ عبداللہ تیری سخاوت، تیرا صدقہ کس ذات نو پسند آیا جی؟ اور جو یہ قافلے والے کہہ رہے ہیں نا کہ تو ان کے ساتھ تھا، وہ بھی سچے ہیں. کیوں؟ اللہ پاک نے آسمان سے ایک فرشتہ اتارا تیری شکل کا، جس نے ان کے ساتھ مل کے کیا کیا؟ وہ بھی سچے ہیں، وہ جھوٹے. اور ایک حج نہیں، اس سال نہیں، اللہ نے اس فرشتے دی ڈپٹی لا دیتی ہے کہ ہر سال تیری طرفوں ایک حج اور وہ کرے سی. اور اس سال جڑی حج قبول ہوئی تیرے صدقے نال اللہ سارے دی حج قبول کر لئی. میرے بھائی جب تو اور میں ایسے صدقہ کریں گے نا، ایسے صدقہ کرو گے کسی غریب پہ، مسکین کے، اور رضا کیا ہو جی؟ مقصد کیا ہو؟ کون راضی ہو؟
میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا پچھلی عید قربانی والا کہ میں پٹرول پمپ پہ گیا ہوں، یہ بات ایجنسی پہ پٹرول ڈلوانے کے لیے ایک موٹر سائیکل پہ لڑکا آیا، گونگا تھا، وہ نوجوان تھا، صحت مند تھا، تو اس نے اس کو کہا کہ 100 کا پٹرول مجھے بھی ڈال دے، پھر میں واپسی پیسے دے دوں گا، اشارے اس نے نہیں ڈال کے دیا، پھر اس نے ایسے انگلی آسمان کی طرف کی۔ آج بھی وہ منظر میرے سامنے ہے، کیا کیے؟ اللہ دا نا آیا این اس چاہی نا، میں بڑا ترس آ گیا، پھر بھی اس دیتا کوئی نہیں۔ میں نے کہا یا تو اس طرح کر، اس کو 100 نہیں 200 کا پٹرول دے، میں پیسے دیتا ہوں، کیا دیتا ہوں؟ یقین مانے میں نے اس کے دے دیا، اس نے کہا واپسی، گونگا جو تھا اشارے کے ذریعے مجھے سمجھا رہا تھا کہ واپسی میں آئے، میں نے کہا کوئی نہیں، بس اللہ کے لیے میں نے دیا، تیری ذات پہ کوئی احسان ہو گئے۔ یقین مانے تھوڑی دیر کے بعد اس اللہ نے مجھے 2000 روپیہ دے دیا۔ کتنا؟ 200 دیتا ہے، اللہ کتنے دیتے؟ 2000۔ پر اس ذات پہ یقین تو ہونا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ، میرے سامنے یہ معاملہ پیش میری ذات سے ہوا ہے۔ میرے بھائی، جب تو اور میں اپنا مال صحیح راستے پہ لگا، جو تیرے کاروباری برکت نہ آوے، جو تیری اولاد فرما بردار نہ ہوئے، تو آنکھیں مولوی جھوٹ بولیا کہ مال صحیح لگاؤ تو صحیح۔ تو اس لیے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ پاک حضور والی یہ صفت، صحابہ والی یہ صفت، اولیاء کرام والی یہ صفت، اہل بیت اعظام والی یہ صفت، سخاوت والی اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں بھی دل کھول کے